السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 10 کی جانب۔ ایک زوردار تھپڑ سے خولا کو ہوش آیا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں شعور کی روشنی واپس آنے لگی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے قاسم پھنکارتا ہوا نظر آیا۔ خولا نے بے اختیار کھڑا ہونا چاہا تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کرسی سے بندھی ہوئی ہے۔ اس نے خود پر نظر ڈالی، سب کچھ صحیح سلامت تھا، بس اس کا نقاب نوچ کر پھینک دیا گیا تھا جو خولا کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ اس کے سر کی پچھلی جانب ابھی تک درد کی ٹھیسیں ابھر رہی تھی۔ اپنی بے بسی کی حالت دیکھ کر خولا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے نچائے گی، قاسم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور ایک اور زوردار تھپڑ خولا کے منہ پر دے مارا۔ خولا کو لگا جیسے اس کے رخساروں سے آگ سی بھر گئی ہو۔ کمرے میں نعمان اور 3 گارڈز بھی تھے جو خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجھے رسوا کیا تھا، اب دیکھ میں تجھے کیسے رسوا کرتا ہوں۔ تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گی، مگر میں تجھے ماروں گا نہیں، سسکا کر زندہ رکھوں گا، قاسم نفرت سے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے خطرناک ارادوں کو ظاہر کر رہا تھا۔ بزدلوں کی طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے کھول دو، ایک مرد ہو، ایک لڑکی کو باندھ کر بات کر رہے ہو، ہمت ہے تو مجھے کھولو پھر بات کرو، خولا نے لہجہ سخت بناتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے؟ تمہیں باندھ کر آسانی سے میرے مقصد پورے ہو سکتے ہیں، تم اچھلو گی کودو گی تو ایسے وقت لگے گا جو میرے پاس ہے نہیں۔ ہاں، مقصد پورے ہونے کے بعد کھول دیا جائے گا، اس وقت تمہاری اچھل کود بھی دیکھ لیں گے، قاسم نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا اور خولا کی طرف بڑھنے لگا۔ خولا کانپ گئی، چاہے وہ جتنی بھی بہادر تھی، آخر تھی تو ایک لڑکی ہی، اور لڑکی کی عزت ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ اگر وہ آزاد ہوتی تو اور بات تھی، اسے دھوکے سے پکڑا گیا تھا، ورنہ وہ مر جاتی، زندہ ان کے ہاتھ نہ آتی۔ اسے بے اختیار بابا کے وہ سبق یاد آنے لگے جو بابا نے دیے تھے۔ کتنے ہی ایسے اسباق تھے جنہیں وہ نظر انداز کر چکی تھی، اور اب احساس ہو رہا تھا، بابا کی باتوں کی سمجھ اب لگ رہی تھی۔ قاسم قریب آ کر خولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، وہ ڈیٹا کہاں ہے؟ کیوں چرایا تھا؟ کس کو دیا؟ سارے سوالوں کے جوابات دینا شروع کر دو، ورنہ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی تم کافی حسین ہو، نہ جانے اتنے حسن کو چھپا کر کیوں رکھتی ہو۔ قاسم شیطانی انداز میں ہنسا۔ خولا کا دل چاہا اس کے منہ پر تھوک دے، مگر اس نے بڑی مشکل سے خود کو ایسا کرنے سے روکا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو قاسم طیش میں آ کر انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو اگر میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی تو تم مجھے بنا ہاتھ لگائے واپس جانے دو گے؟ خولا نے قاسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تم باعزت طریقے سے واپس جا سکو گی، قاسم نے یقین دلاتے ہوئے کہا، مگر خولا جانتی تھی یہ جھوٹ ہے، وہ اب اتنی آسانی سے خولا کو جانے نہیں دے گا۔ خولا نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ وہ مر جائے گی لیکن قاسم کے کسی مقصد کو پورا نہیں ہونے دے گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بے بس تھی۔ کاش وہ آزاد ہوتی، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما، کاش بابا جانی کو پتہ چل گیا ہو، کاش وہ کچھ کر دے، زرار بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ جب انسان کچھ نہ کر پائے تو یہ کاش اور اس طرح کے خیالات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سر، باہر ایک شخص آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے رابطہ کرو، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مزید اس کا کہنا ہے کہ جو لڑکی قاسم صاحب کی دشمن ہے، اس سے میری بھی پرانی دشمنی ہے۔ میں قاسم صاحب کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے، کس گروہ سے تعلق رکھتی ہے، تاکہ اسے قابو کرنے میں دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ انٹرکام پر گیٹ پر موجود گارڈ نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ قاسم نے چونک کر وہ اطلاع سنی، وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ قاسم نے نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، لیکن دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ لڑکی جو بھی بتائے گی، ہمیں پتہ لگانے میں وقت لگے گا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ۔ ہو سکتا ہے یہ شخص کچھ بتا سکے، نعمان نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ اس کی تلاشی لی ہے؟ قاسم نے گیٹ پر موجود گارڈ سے انٹرکام پر پوچھا۔ یس سر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک پلاسٹک کی پانی والی گن ہے جو عام طور پر بچوں کے پاس ہوتی ہے، بس سائز میں بچوں والی گن سے کافی بڑی ہے۔ چیک کر لیا گیا ہے، اس میں واقعی پانی ہے، ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ہے، اس لیے سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی دھاتی پرزہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا اس نے یہ گن اپنے بھتیجے کے لیے خریدی ہے، گارڈ نے بریف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اسے اندر بھجوا دو، قاسم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ خولا بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ حیرت سے سوچنے لگی یہ کون ہو سکتا ہے، اس کی کیا دشمنی خولا سے؟ ذہن پر بہت زور دیا مگر خولا کو یاد نہ آیا کہ اس کی کس سے دشمنی ہے، اور خولا کو پتہ تک نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک گارڈ ایک اجنبی شخص کو لے کر اندر کمرے میں داخل ہوا۔ نوادر کو کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اجنبی شخص عام سا معلوم ہوتا تھا، ایک لمبا سا اوور کوٹ پہنا تھا، ہاتھ میں پانی والی گن جس میں پانی چھلکتا نظر آ رہا تھا،
سر پر لمبی سی ٹوپی عجیب سا حلیہ تھا، جیسے کوئی اسٹیج پر شو کرنے والا جادوگر ہو۔ اجنبی نے کمرے میں موجود لوگوں کو ایک نظر دیکھا۔ 2 گارڈز کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ان پر ایک پل کے لیے اس کی نظر ٹکی اور پھر اس کی نظر کرسی پر بندھی خولا پر پڑی۔ آہا، کیا بات ہے! اب آئی اونٹنی پہاڑ کے نیچے۔ بڑی اچھل کود کیا کرتی تھی، آج لگ گیا پتا اچھل کود کا نتیجہ یہی ہونا تھا تیرے ساتھ۔ وہ ہاتھ نچاتا ہوا لڑکا عورت کی طرح خولا کو کوسنے لگا۔ خولا نے حیرت سے عجیب حرکتیں کرتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ یہ میری طرف سے، یہ کہہ کر اس سے پانی والی گن کا رخ خولا کی طرف کر کے ٹریگر دبایا تو پانی کی ایک بڑی پھوار خولا کے منہ سے ٹکرائی اور پانی خولا کے منہ سے ٹپکنے لگا۔ بے اختیار خولا کی آنکھیں بند ہوئی کچھ سیکنڈز کے لیے۔ کون ہو تم اور اس لڑکی سے کیا دشمنی ہے؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ جب تک میں نہ کہوں اب کوئی حرکت نہ کرنا، قاسم نے سخت لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ آہ صاحب، کیا بتاؤں، یہ لڑکی ایک پکی فراڈن ہے، لوگوں کو محبت کا جھانسا دے کر شادی کرتی ہے اور شادی والے دن بے ہوش ہو کر سب کچھ لوٹ کر لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا گروہ بھی ہے۔ ہائے، اس فراڈن نے میری عمر بھر کی پونجی لوٹ لی، مگر اس کا مجھے دکھ نہیں۔ ارے اس نے تو دل توڑا ہے، میں تو محبت کرنے لگا تھا اس سے۔ او بے وفا، تو ایک بار کہتی میں جان بھی ہنستے ہنستے لٹا دیتا، دولت کی تو کیا اوقات۔ اجنبی شخص چوکڑی مار کر نیچے بیٹھ گیا اور سر پیٹتے ہوئے دہائیاں دیتے ہوئے کہنے لگا۔ قاسم اور نعمان حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگے، جبکہ خولا بھی بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس پر کیا کیا الزام لگا رہا ہے۔ لیکن خولا چپ رہی، وہ جو بھی تھا اس بہانے سے اس کا برا وقت کچھ دیر اور ٹل رہا تھا۔ تم کون ہو اور کیا کرتے ہو، اور تمہارے ساتھ اس نے ایسا کب کیا؟ قاسم نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں ایک جادوگر ہوں اور لاہور کا رہنے والا ہوں، میرے ساتھ فراڈ کر کے یہ وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ ہائے بے وفا، عشق نے بے وقوف بنا دیا غالب، ورنہ ہم بھی جادوگر تھے کام کے۔ اجنبی نے غالب کے شعر کے پرخچے اڑاتے ہوئے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ صاحب میں بہت بڑا جادوگر ہوں، سٹیج پر کبھی اصل جادو نہیں دکھاتا، مگر آج یہاں اس جادو کے ذریعے اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، اس کی جان کسی طوطے میں ڈال دوں گا۔ اجنبی غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ خولا حیرت سے اس پل پل میں رنگ بدلتے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ اس دور میں جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیں اس لڑکی کے بارے میں جو پتا ہے وہ بتاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو تمہارا نام و نشان بھی نہ ملے کسی کو، نعمان نے سخت لہجے میں کہا۔ نعمان کی بات سن کر اجنبی اچھلنے لگا۔ اتنی بڑی گستاخی دور حاضر کے مہمان ترین جادوگر کی شان میں، اتنی بڑی گستاخی جس سے افریقہ کے سرخ جنگل کی کالی دلدل کی خون اشام بدروہیں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ یہ مہان ترین جادوگر اس گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا، ورنہ عمرو عیار کی روح اپنے شاگرد سے شرمسار ہو جائے گا۔ اجنبی نے تقریباً ناچتے ہوئے کہا۔ چہرے کے عضلات پھڑکنے لگے۔ یو شٹ اپ، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، ورنہ الٹا لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم خود ہی تم دونوں سے سب کچھ اگلوا لیں گے، نعمان چیخ کر بولا۔ خولا بھی حیرت اور بے یقینی سے اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ شخص پاگل ہے۔ بس اب یہ میری کنواری عزت کا سوال ہے، جب تک اپنا جادو نہیں دکھاؤں گا کچھ نہیں بتاؤں گا، چاہے مر جاؤں۔ یہاں ایک پانی کا جگ رکھا نظر آ رہا ہے، ایک اور جگ لے کر آؤ پانی کا، پھر میرا جادو دیکھو، میں سب کچھ خود ہی بتا دوں گا۔ اجنبی نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جاؤ ایک اور جگ پانی کا لے کر آؤ۔ قاسم نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا۔ غالباً اس کے ذہن میں تھا کہ ایک تو دلچسپ تماشا دیکھنے کو ملے گا، دوسرا اجنبی اس کے بعد سب کچھ بتا دے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں گارڈ شیشے کے جگ میں پانی لے کر آیا گیا۔ اب بدروحوں کی چیخیں سنائی دیں گی، باہر بھی آوازیں جائیں گی، اجنبی نے پریشانی کے تاثرات سے کہا۔ یہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جائے گی کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، قاسم نے اطمینان سے جواب دیا۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ سکون تو صرف قبر میں ہے، وہ بھی اگر نیک اعمال ہوں تو تیار ہو جائیں دور حاضر کے عظیم ترین جادوگر کے کارنامے دیکھنے کو۔ اجنبی نے آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ مسٹر قاسم اپنے پاس رکھا پانی کا جگ تھوڑا اور قریب کر لیں، اجنبی نے قاسم کو کہا۔ قاسم نے جگ تھوڑا اور قریب کر لیا۔ تم دوسرا جگ اٹھاؤ اور دونوں گارڈ اس جگ کے پاس آ جاؤ۔ اجنبی نے ایک گن والے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس گارڈ نے پانی کا جگ اٹھا لیا جبکہ دوسرا گارڈ اس کے قریب آ گیا۔ سب کے چہروں پر دلچسپی کے آثار نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ خولا بھی دلچسپی لیے بنا نہ رہ سکی، حالانکہ وہ مصیبت میں گرفتار تھی۔ اس اجنبی نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ہر کوئی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب میں گنتی گنوں گا تو میرے 3 کہتے ہی آپ تینوں نے اپنے ہاتھ آستینوں سمیت جگ میں ڈال دینے ہیں، پھر شروع ہوگا میرا جادو، اجنبی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ قاسم اور دونوں گارڈز نے سر ہلا دیے۔ 1 2 اور 3۔
اجنبی نے 3 چلا کر کہا۔ تینوں نے اکٹھے اپنے ہاتھ پانی کے جگ میں ڈال دیے۔ جب قاسم اپنا ہاتھ جگ میں ڈالنے لگا تو اسے اپنی آستین پر گولڈن کلر کی معمولی سی کوئی چیز دکھائی دی، لیکن غور کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ جگ میں ڈال دیا، مگر اگلا ہی لمحہ اس کمرے میں موجود ہر شخص کو دہلا کر رکھ گیا۔ دھاڑ دھاڑ کی 2 آوازیں سنائی دی اور قاسم اور گارڈز کے ہاتھوں میں موجود پانی کے جگ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے۔ ساتھ ہی قاسم اور دونوں گارڈز کے ہاتھوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ نہ صرف ان کے بلکہ خولا اور نعمان کے منہ سے بھی چیخیں نکل گئی، مگر دونوں گارڈز اور قاسم کی چیخیں بلند اور کرب میں ڈوبی تھی۔ قاسم نے خوفزدہ ہو کر اپنے خون آلود ہاتھ کو دیکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ انگلیاں لٹک رہی تھی، جبکہ باقی کی انگلیاں گوشت کے لوتھڑے بن کر اڑ چکی تھی۔ چہرے پر بھی شیشے کے ٹکڑے لگنے سے زخم آ چکے تھے۔ کچھ ایسا ہی ملتا جلتا حال گارڈز کا بھی تھا۔ مہمان جادوگر کی شان میں گستاخی کی، مہمان سزا، اجنبی نے چیختے ہوئے کہا۔ نعمان اور خولا کو سکتہ ہو چکا تھا، وہ حیرت اور انتہائی خوفزدہ ہو کر کمرے کی حالت دیکھ رہے تھے۔ کچھ کانچ کے باریک ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے ان دونوں کے چہروں پر بھی آ چپکے تھے۔ اب میں چاہوں تو پانی میں آگ لگا دوں، چاہوں تو مٹی کو بارود بنا دوں، چاہوں تو پانی کو راکٹ بنا دوں، اجنبی نے خوفناک لہجے میں کہا اور پانی گن کا رخ نعمان کے پاؤں کی طرف کر دیا۔ گن سے پانی کی ایک پھوار نکلی، سارا پانی جا کر نعمان کی پینٹ کے پونچے پر گرا۔ ایک اور دھاڑ کی آواز آئی، نعمان کے پاؤں پر دھماکہ ہوا اور آدھا جوتا وہاں سے پینٹ کا کپڑا اور ساتھ ہی نعمان کے آدھے پاؤں کی دھجیاں اڑ گئی۔ نعمان چیخیں مارتا ہوا تڑپتا ہوا زمین پر جا گرا۔ خولا کے منہ سے بھی دہشت کے مارے چیخیں نکلنے لگی۔ امرو عیار کی روح اپنے شاگرد سے خوش ہوئی۔ اور اب تمہاری باری، اجنبی نے بڑے اطمینان سے کہا اور خولا کی طرف بڑھنے لگا۔ خولا کا رنگ فک ہو گیا، وہ چلا چلا کر کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ لڑکی نہیں ہوں، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ جو کچھ خولا کی آنکھیں دیکھ چکی تھی وہ خولا کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ بھلا کون سوچ سکتا ہے پانی بھی دھماکے کی طرح پھٹ سکتا ہے؟ حیرت، خوف، دہشت اور کمرے میں موجود لوگوں کی خوفناک حالت نے خولا کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اجنبی خولا کے پیچھے آیا اور نیچے جھک کر کچھ کہنے لگا۔ خولا نے آنکھیں بند کر لی، منہ میں کچھ کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسے لگا جیسے شاید اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر تک کچھ نہ ہوا تو ڈرتے ڈرتے خولا نے آنکھیں کھولی، وہ اجنبی کھڑا ہو رہا تھا۔ چلو اب، اجنبی کی آواز سنائی دی۔ خولا کے اوسان معاف ہو چکے تھے، وہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اجنبی نے خولا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا، تب خولا کو احساس ہوا وہ آزاد ہو چکی ہے۔ وہ تقریباً اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف لے گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے خولا نے دیکھا صرف نعمان ہوش میں تھا، باقی بے ہوش ہو چکے تھے۔ نعمان بھی کراہ رہا تھا۔ کمرے کا منظر کسی ذبح خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ باہر نکل کر جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچے، گارڈ ان کو دیکھ کر چونکا۔ اجنبی نے گارڈ کو جلدی سے کہا، وہ قاسم پھر ناچنے لگا ہے، جلدی جاؤ، نعمان بلا رہا ہے۔ چونکہ گارڈ پہلے بھی قاسم کے ناچنے کا منظر دیکھ چکا تھا، وہ گھبرا کر اندر کی طرف بھاگا، جبکہ اجنبی جلدی سے خولا کو لیے باہر آیا۔ خولا ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں ساتھ چل رہی تھی، گیٹ سے باہر کھڑی گاڑی میں خولا کو بٹھا کر انجانی منزل کی طرف تیزی سے گاڑی بھگانے لگا۔ تم کیا چیز ہو؟ خولا کے اوسان اتنے خطا تھے کہ بجائے یہ پوچھنے کے کہ تم کون ہو، اس کے منہ سے نکلا کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ اس سے بے حد ڈر چکی تھی اور مرعوب بھی تھی۔ پتہ نہیں یہ انسان ہے یا کوئی جن وغیرہ، میں کوئی چیز نہیں ہوں، انسان ہوں، اجنبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب وہ بالکل ہی الگ سا نظر آ رہا تھا، کسی کھلنڈرے سے نوجوان کی طرح جسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ خولا کے اوسان بحال ہونے لگے۔ نوجوان نے نہ جانے کس کا نمبر ملایا اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خولا کو بابا جانی کا ہیلو سنائی دیا۔ سر، خولا میرے ساتھ ہے، شی از اوکے، اجنبی نے ادب سے کہا۔ اس بے وقوف کو لے آؤ۔ خولا کو موبائل کی دوسری جانب سے بابا جانی کی آواز سنائی دی۔ خولا کو پہلی بار سکھ کا سانس آیا۔ خولا نے سراہتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ بندے کو منصور کہتے ہیں، اجنبی نے سر کو خم کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ عائزہ کبیر کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ دن رات اب بس ایک ہی شخص کا خیال تھا، عمر، عمر اور بس عمر۔ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، وہ کیسے عمر کو متاثر کرے، کیسے اپنی طرف مائل کرے، مگر کوئی قابل عمل پلان اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ آج آ کر اس کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ خود عمر کے سامنے جا کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے، لیکن اس معاملے میں انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ خود جا کر کیسے کہے بھلا یہ سب؟ رات کے 2 بج رہے تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ لائٹ آف کیے وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی کب سے یہی سوچ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگ گیا تھا۔ آخر اس نے اپنی انا قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پہلا موقع پاتے ہی عمر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
عمر کا جوش قابل دید تھا۔ وہ بڑا پرجوش ہو کر بابا سے ملنے جا رہا تھا۔ یہ 1 مہینہ اسے اپنی زندگی کے بہترین دن لگنے لگے تھے۔ کتنا کچھ پایا تھا اس نے، ایسی لذتیں چکھی تھی جن کا ذائقہ دنیا کی ہر چیز سے افضل تھا، اور یہ سب کچھ اسے بابا کی بدولت ہی ملا تھا۔ کتنے زبردست بابا جی ملے تھے، مگر بابا ہیں کون؟ عمر کی ذہنی روح بھٹکی۔ ان کا نام کیا ہے؟ وہ مہینے میں صرف 2 دن کیوں ملتے ہیں؟ باقی پورا مہینہ کہاں رہتے ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی فیملی ہے؟ کیا بابا کے بچے بھی بابا کی طرح ہوں گے؟ یہ سارے سوالات عمر کے ذہن میں گونجنے لگے۔ پتہ نہیں بابا کی زندگی میں کیا کیا راز چھپے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں، لیکن بابا عمر کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ عمر کو یاد تھا آج بھی زندگی کا وہ دور جسے وہ اپنی زندگی کا بدترین دور سمجھتا تھا۔ عمر ایک ایلیٹ کلاس کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ابو ملک کی مشہور کمپنی کے مالک تھے، جنہیں باہر آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں ایک کینیڈین لڑکی پسند آ گئی۔ حقیقت میں ایک کینیڈین لڑکی کو عمر کے ابو پسند آئے تھے، جو مشرق کی روایات کا پاس آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے رکھ رہے تھے۔ عمر کی ماما کرسچن تھی، جو اس شرط پر مسلمان ہونے کو تیار تھی کہ اگر عمر کے والد اس سے شادی کریں۔ عمر کے ابو نے گھر بات کی، لیکن دادا ابو نہ مانے، تو عمر کے ابو نے اس لڑکی سے وقت لیا اور پاکستان آ کر دادا ابو کا ہاتھ پھیلانے لگے، مگر شادی کرنے پر نہ مانے۔ 2 سال بعد دادا ابو کے انتقال کے بعد دادی اماں کی اجازت سے عمر کے والد جہانداد نے عمر کی والدہ لیونا سے شادی کر لی، جو مسلمان ہو کر ختیجہ بن گئی۔ 2 سال بعد عمر پیدا ہوا۔ عمر ابھی 6 سال کا ہوا تھا کہ دادی اماں انتقال کر گئی۔ جہانداد کی فیملی ایک مکمل خوشحال فیملی تھی۔ وہ لوگ چھٹیوں میں کینیڈا چلے جاتے تھے، جہاں ختیجہ کے والد ایک فٹنس اور مارشل آرٹ اکیڈمی میں فٹنس ٹرینر اور مارشل آرٹس سکھاتے تھے۔ وہیں عمر نے اپنے نانا سے اس کی ٹریننگ لی، شوقیہ طور پر، جس کا ابھی تک عمر نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ عمر 20 سال کا تھا جب اس کے امی ابو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ اس کے بعد عمر ایک بدترین دور سے گزرا۔ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرنے کا سوچا، لیکن اس کی ماما خدیجہ مسلمان ہونے کے بعد ایک بہترین مسلمان بنی تھی، اس لیے عمر کی تربیت بھی انہی خطوط پر ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا۔ اتفاق سے ایک دن وہ انتہائی ڈپریشن کی حالت میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک مفلوک الحال عورت گاڑی کے سامنے آ گئی۔ عمر گاڑی روک کر اترا تو وہ عورت عمر کے قدموں سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی، اس کا بچہ بہت بیمار ہے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے وہ مین روڈ تک پہنچی ہے، مگر نہ کوئی گاڑی رکی، نہ کسی نے کوئی مدد کی۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ عمر اس کی مدد کرے۔ عمر نے روڈ کے کنارے دیکھا تو 3-4 سال کا ایک ڈھانچہ نما بچہ پڑا تھا، جو بے سود گھاس پر لیٹا تھا۔ عمر کو ترس آیا اور اس عورت کو لے کر نزدیکی ہاسپٹل میں چلا گیا۔ علاج کے بعد عورت کو اس کے گاؤں، جو مین روڈ سے بہت ہٹ کر تھا، وہاں چھوڑنے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر عورت نے انتہائی شکر گزاری کا اظہار کیا اور پلو اٹھا کر عمر کو دعائیں دینے لگی، پھر بے اختیار اپنے بچے کو اٹھا کر منہ چومنے لگی۔ اسے والہانہ اپنے بچے کو چومتے دیکھ کر عمر کو اپنی ماں کی ایسی یاد آئی کہ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ باہر نکلا اور قریبی مسجد میں گیا اور بنا وضو اندر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ خدا سے شکوہ کرنے لگا، اس کے پاس ایک ماں باپ ہی تھے، جن کو بھی چھین لیا۔ اب اس کا اپنا کوئی نہیں، جو ہیں وہ مطلب اور دولت کے لالچ میں ساتھ ہیں۔ روتے روتے اسے پتہ نہیں کہ کب کوئی اس کے قریب آیا۔ اسے تب احساس ہوا جب ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر ٹکا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو اسے ایک نورانی سی صورت نظر آئی۔ وہ عمر کی بابا سے پہلی ملاقات تھی، اور پھر بابا کی باتوں نے ایسا مرہم رکھا کہ عمر سب کچھ بھول گیا۔ اس کے بعد عمر نے اپنا سارا کاروبار بیچ کر پراپرٹی بزنس میں پیسہ لگا دیا، جہاں اس کے اکاؤنٹ میں ماہانہ رقم جمع ہو جاتی تھی، جو عمر کی ضرورتوں سے زیادہ تھی۔ عمر نے شہر کی رہائش چھوڑ کر اس گاؤں کے قریب اپنی رہائش رکھ لی تھی۔ عمر ان سوچوں میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ وہ پتہ نہیں کب کا مسجد کے باہر پہنچ کر بھی باہر ہی کھڑا مسجد کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔